الفاظوں سے بنی دنیا میں کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو وقت کی خاموشی میں گونجتی رہتی ہیں. ایسی ایک آواز تھی وحید الدین متین خان صاحب کی، ایک شاعر جن کی غزلیں وقت کی موجوں پر ایک لازوال سفینہ بن کے تیرتی رہتی ہیں. پیش لفظ جناب وحید الدین صاحب متین فتح پوری کسی بھی طرح کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں. یہ فتح پور کا ایک شاہکار ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں پڑھنے اور پڑھانے میں ہی لگا دی. تیری راہ کا میں غبار تھا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کسی آنکھ میں نہ سما سکا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو. گیا سوچ کر کئی بار میں کہ کہوں گا آج جو دل میں ہے. ملی آنکھ تجھ سے تو بھولنا، تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو. فتح پور کی گلیاں آج بھی ان کے قدموں کی چاپ کو یاد کرتی ہیں. MIC کالج کی دیواریں ان کی تعلیمات کی سرگوشیاں کرتی ہیں، لیکن ان کا اصلی سرمایہ تو ان کا کمرہ تھا جہاں قلم اور کاغذ نے ان کے دل کی دنیا کو شاعری میں ڈھال دیا تھا. ہمارے بڑے ابا وحید الدین متین ایک باکمال شاعر تھے. بچپن سے ہی ان کو شعر و شاعری کرتے ہوئے دیکھا ہے. ان کی شاعری جذبات کی گہرائی، زندگی کے تجربات اور حسین الفاظوں کا ایک گلدستہ تھا. میرے نانا ابا وحید الدین صاحب جن کا کی تخلص متین تھا. متین صاحب کی زندگی کا ہر پہلو اردو زبان اور اردو شاعری میں لپٹا ہوا تھا. وہ نہ صرف اپنے کلام میں بلکہ اپنی روزمرہ کی زندگی میں بھی شاعرانہ انداز میں ہی گفتگو کیا کرتے تھے. ان کے لہجے میں شاعرانہ اور الفاظ میں خاص وقار ہوتا، گویا ان کی ہر بات ایک مصرع بن جاتی. آئے گا گفتگو کا سلیقہ تو کم سے کم شاعر بہت ضروری ہے ایک خاندان میں. ہمارے جو ماموں تھے وہ ایک شاعر، ایک ٹیچر اور بہت ہی عمدہ انسان تھے. السلام علیکم. تو جب میں چھوٹی ہوتی تھی تو دادا مجھ کو بایولوجی پڑھاتے تھے، which is one of my core memory with him. Dada was an immensely intelligent person. Like he was so dedicated in his art کہ جب بھی وہ شعر و شاعری کر رہے ہوتے تھے تو چاہے پھر مچھر کاٹ رہے ہوں، چاہے کیڑے آ رہے ہوں، چاہے لائٹ نہ آ رہی ہو، ان کو ان چیزوں سے کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا تھا. اپنے آخری ایام میں متین صاحب نے ایسی بے شمار غزلیں لکھی تھیں. وہ شاعری جو ان کے دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی مگر کتابوں میں جگہ نہ پا سکی. یہ وہ نایاب موتی تھے جو وقت کی تیز لہروں میں بکھرنے سے پہلے سنبھال لیے گئے. ان غزلوں کو پرو کر ایک ایسا ہار تیار کیا گیا ہے جو ان کی شاعری سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے. ان کے آخری زمانے میں جب وہ بستر پہ تھے، کمزوری حالت میں تھی، تو انہوں نے کچھ اشعار، کچھ غزلیں لکھی تھیں جن کو ہم دیوان کی شکل میں اس وقت نہیں شائع ہو پائی. اس وقت ہم دوبارہ ان کو ایک مجموعے کی شکل دے رہے ہیں جس کا عنوان ہوگا سفینہ متین. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جیسے آپ نے ان کے دیوان آتش لالا اور جادہ محبت کو عزت اور احترام بخشا ہے، اسی طرح سے ان کا آنے والا دیوان سفینہ متین، اس کی غزلیں پڑھیے، اس کے اشعاروں سے لطف اندوز ہوئیے. شکریہ. السلام علیکم. پیش کرتا ہوں آپ لوگوں کے لیے میرے دادا وحید الدین خان کی کتاب سفینہ متین. امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو ہماری کتاب پسند آئے گی اور بہت سارا پیار ملے گا. The new treasure is on its way. His new book is coming. The Ghazal Soaked in Love. We want you all to shower blessings in this new soulful journey.